پاکستان ڈانس واسطے نہیں بنیا، پاکستان اس واسطے بنیا سی اس ملک پاکستان دے اندر میرے آقا نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نافذ ہو جائے، جتھے بے انصافی ہے وہ انصاف مل جائے، بھوکے کو روٹی مل جائے اور ماڑے نال اچھا سلوک کیتا جائے۔ ملک پاکستان اس واسطے بنایا گیا تھا۔ 70 سال گزر گئے، نہ کسی کو انصاف ملیا، نہ کسی غریب کو روٹی دین والا کوئی آیا، نہ اس ملک پاکستان کے اندر قرآن کا کسی نے اشاعت کی تھی، نہ نبی دے فرمان کی اشاعت کی تھی، الٹا مسجداں تے پابندی لا دیتی گئی، مدارس تے پابندی۔ یہ پاکستان ہرگز مقصد واسطے نہیں بنایا گیا۔ آج 14 اگست آیا، اسی سارے 14 اگست منانے ہیں، بچیاں باجے لے کے دیو، بچیاں فلاں فلاں چیز لے کے دیو، بچیاں پاکستان انہاں چیزاں کا محتاج نہیں۔ پاکستان کو کردار کی ضرورت سی، پاکستان کو ساڈے وقار کی ضرورت سی، پاکستان کو اس ملک پاکستان کو عزت آبرو کی ضرورت سی جڑی انسان نے دینی سی۔ آج چور ہو گئے، چکے ہو گئے، آج سارے بدماش ہو گئے، ملک پاکستان کو کھان والے، پاکستان کو دین والا کوئی نہ جائے۔ علماء وہ بھی لالچ میں بہ گئے، پیر صاحبان کو بھی لالچ میں اپنے اپنے ٹیٹر کے رکھ لے، سارے نے لٹنا شروع کرتا، کسی نے کوئی روپ اپنا لیا، کسی کوئی روپ اپنا لیا، لیکن پاکستان کا مطلب شروع نہ ہو۔ بابے قائد اعظم نے ایک اتنا بڑی جدوجہد نال سانوں لے کے دیتا، یہ بنیادوں کے اندر 70,000 نوجوان بیٹیاں کا خون بہ گیا، بے پناہ جوان شہید ہو گئے، لیکن پھر پاکستان بعد میں وجود کے اندر آیا۔ پاکستان باجے بجان نال نہیں بنیا، یا پاکستان ترانے تے گیت گان نال پاکستان نہیں بنیا، پاکستان اولیاء اللہ کی نگاہ نال بنیا، پاکستان بزرگان دین دیا دعاواں نال بنیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح آیا، پیر جماعت علی رحمت اللہ تعالی علیہ علی پور سیدہ والے سناتے سید کی بارگاہ چایا، آ گیا پیر صاحب شاہ جی میں پاکستان بنان واسطے جدوجہد کرتا، تسا دسو تہاڈی کی رائے آ؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نال قائد اعظم نے کھانا تناول فرما کے آپ نے مراقبے کے اندر ارشاد فرمایا، اے محمد علی جناح تو پاکستان بڑا، مدینے والا تیرے نال ہوئے گا، پاکستان بن کے رہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے والا تیرے نال ہوئے گا۔ آقا کریم نے فرمایا، اے محمد علی تو کوشش کر، انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا۔ پاکستان رسول اللہ کی نگاہ نال بنیا، پاکستان کنجر خانے نال نہیں بنیا، پاکستان انہاں باجیاں تے کتیاں نال نہیں بنیا، یا ٹیلی ویژن تے ڈانساں تے انہاں ترانیاں نال پاکستان بنیا، رسول اللہ کی نگاہ نال، رسول اللہ کی نگاہ کرم نال، اولیاء اعظام بزرگان دین ساڈے جڑے بڑے بزرگ سن انہاں کی نگاہ نال پاکستان بنیا۔ تے پاکستان کے اندر اج انصاف کیتے گیا، پاکستان کا وقار عدل کیتے گیا، پاکستان کی عدالتیں کس جگہ تے چلیاں گئیاں، پاکستان کے اندر انگریز کا قانون آ گیا۔ پاکستان تو بڑھیا سی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو لا الہ کی بنیاد پہ بنیا۔ آج تسی انگریز مسلط کر گیا، آج تسی گورا مسلط کر دیا۔ یہ تو پاکستان بنیا سی کلمے کی بنیاد پہ، یہ اندر قانون بھی آمنہ دے نال دا محمد مصطفیٰ دا ہونا چاہیے۔ غریب نال وفاداری اور غریب نال محبت اور غریب پروری ہونی چاہیے سی۔ آج پاکستان کے اندر جو بدماش، جو عیاش، جو زانی، جو شرابی، وہ آج پاکستان کی حکمرانی واسطے آ گیا۔ پاکستان کے اندر غریب کی کسی کو کوئی خبر نہیں، غریب مر گیا اپنی غربت کے ناطے، لیکن کوئی آج کسی کو کوئی خبر نہیں۔ پاکستان کس مقصد واسطے بنایا گیا؟ پاکستان غلامی کو آزاد کر کے آزاد مملکت ریاست دیتی کہ اپنے آپ
تسی اپنا دین اپنے رسول اللہ دا فرمان اللہ رب العالمین دا حکم مان کے اس ریاست کے اندر کھلم کھلا دین اسلام دی پرچار کرو. آج سانو بھی دین اسلام دی پرچار کرنے واسطے آج خاموشی اختیار کرنی پائے گی. یہ کوئی بندہ دین اسلام دی پرچار کرے اسے ویلے پولیس آ گئی, اسے ویلے فوج آ گئی, چلو جی تسی دین واسطے کیا کرتے ہو؟ اسلام اس واسطے نہیں. یہ پاکستان اسلام کی سربلندی واسطے بنیا. یہ پاکستان اسلام دے پرچم کو بلند کرنے واسطے بنیا. یہ پاکستان اس واسطے نہیں بنیا کہ لوگ کے اسلام بیان کیتا جائے, چپ چپ کے مسئلہ کے اندر محافظہ انتظام کیتا جائے. پاکستان رسول اللہ کی نگاہ نال بنیا, پاکستان رسول اللہ دے کرم نال بنیا اور اللہ دے فضل نال بنیا. اولیاء اعظام دی نگاہ نال پاکستان بنیا اور یہ دے اندر نظام بھی مصطفیٰ دا چلے گا, اولیاء اعظام دا نظام چلے گا انشاءاللہ. یہ پاکستان کے اندر بڑی بڑی قربانی ہوئی, بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے, بڑیاں بیٹیاں نے قربانیاں دیا. اللہ تعالیٰ انہاں بیٹیاں دیا قربانیاں قبول کر کے پاکستان کو مدد دیا. تو اس واسطے مسلمانوں اپنے بچیاں نو پاکستان بڑھن کی ہسٹری دسو کہ پاکستان بڑی مشکل نال بنیا. اور پترو پاکستان میں ساڑھے پنڈ دے اندر 1953 کے اندر میرے والد صاحب جس وقت اٹھے بزرگ میرے گئے, ایک بابا میر دین سے شیر دین ہوتے تھے کہ اصل جو انڈیا تو اصل ضلع گرداسپور تو مہاجر ہو کے جو آئے نا گڈے سن جڑے دادا والے بولتا والے گڈے ہوتے تھے, وہ بابے بھی ایمان والے سن. وہ کہتے جس وقت اسی آئے نا تو اگے جتھا پہ گیا, انہوں نے وڈ وڈاگا شروع کر دیتا, ٹکڑا شروع کر دیتا. ساڈے نال بڈھی ماں سی, کہتے ایک ماں سی ساڈی بڈھی ماں. ہن یہ دسو ماں ہوے تے جان بچان واسطے کہتے اسی اگے ایک بوڑ دا درخت آیا تے ماں ساڈے کو چکن نہ ہوئی تے اسی بوڑ دے درخت نال ماں نوں دیکھ لا کے نا تے چھڈ کے گڈے تے بیٹھ کے لین گڈی تے جگہ ملی چھت تے بیٹھ کے اسی پاکستان آ بارڈر پار کر لیا. پر ماں نوں چھڈ کے آئے, ماں دی وہ سانو حالت یاد آوے تو سانو نہ روٹی دا گراہ لگے نہ سانو چین آوے. اسی ماں چھوڑ آیا کہندے آ کے لاہور دے کول جس وقت کیمپ لگیا نا لاہور دے کول, جس وقت کیمپ لگیا لاہور دے کول, اللہ بڑا بے نیاز ہے. کہندے کہ ساڈا بھی کیمپ لگ گیا, نال ہور بھی کیمپ لگ گئے. کہندے اسی شام دے ٹائم روٹی کھا کے جس وقت نکلے نا دیکھا تو ساری اماں اس کیمپ کے اندر بیٹھی. اماں ساری اس کیمپ کے اندر بیٹھی. اصا ماں کلاوا مارے اماں اسی تو تینوں چھڈ آئے اپنی جان بچان واسطے. انہیں کہا پترو اللہ بڑا بے نیاز آ, میں اگاں تو بھی محتاج سا. ایک کافلا آیا انہیں مینوں چکیا اپنی گڈی بٹا کے اتنے لے آئے. میں اس طریقے نال پہنچیا, میرے ارد گرد جتنے لوگ سن سارے انہوں نے قتل کر چھوڑیا, بعد انہوں نے شہید کر چھوڑیا. پاکستان اتنا سوکھا نہیں بنیا, پاکستان بڑا مشکل نال دعا مار کے ملک کے اندر آیا. یہ اندر انصاف کی ضرورت, یہ اندر تقوی تے مہارت کی ضرورت, یہ اندر بے حیائی تے اڑیانی کی کوئی گنجائش نہیں. پاکستان اسلامی بنیادوں تے کام ہویا, رسول اللہ کی نگاہ نال بنیا. اس واسطے خدا نوں پاکستان بنن دا مقصد دسو کہ پاکستان دا مقصد سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمے دی بنیاد سی رسول اللہ دا ایک قانون نافذ ہونا سی, اپنے محبوب کی سنت تے چلنا سی. اتنے قانون بھی رسول اللہ دا ہونا سی. ایران کا ایک بادشاہ گزریا, کچھ ریاستیں سن. آج ساڑھے گل بڑی غور نال سنو. ایران کا بادشاہ سی سلجوق سلطنت دا شہنشاہ. کچھ ریاستاں تے کچھ علاقہ ایران دا وہ دی بادشاہ دے اندر سی. وہ بادشاہ بڑا ہی انصاف پرست تے عدل دا شہنشاہ سی. شکار دا بڑا شوقین سی. سلجوق سلطنت ایران دی نام سی دا ملک شاہ. اس ایک دن ارادہ کیتا کہ میں جنگ
جنگل سے شکار واسطے جانا، وہ شکار کا بڑا شوقین سی، شکار کا ارادہ کیتا، وہ شکار واسطے انہیں اپنے سپاہیوں کو بلایا، بلا کے کہنے لگا بھی تیاری کرو، میں شکار کرنے واسطے جانا۔ سپاہی گئے جنگل سے جا کے خیمے لا کے تیاری ہو گئی، گرم بستر لا کے، اور جنگل پورے کے اندر سپاہی پھیل گئے کہ بادشاہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بادشاہ کی فوجاں، بادشاہ کے گھوڑے، بادشاہ کا سارا نظام جنگل کی طرف روانہ۔ جدو گئے وہ جنگل سارے محاصرہ کر لیا بادشاہ کی فوج نے۔ ساڑیاں فوجاں کا بھی حال تساں دیکھ لیا، کشمیر کے اندر لہتے مسلمانوں کو شہید کر دیتا، مریض کے دے اندر مسلمانوں کی لاشاں بخیر دیتیاں، ڈاکٹروں کے اندر سٹ چھوڑتیاں۔ اے بادشاہ ایران کا سنو جس کے اندر اللہ نے خوف خدا پایا، جس وقت کہنے کہ وہ قافلہ جنگل کی طرف گئے نا، اس جنگل کے کنارے سے ایک بیوہ عورت رہتی سی جہدے 3 بچے سن، جنہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا سی، ایک وہ ماں آسرا سی، ایک انہاں کو گاں سی گائے جہی جنگل جو چلتی سی، وہ دا دودھ چو کے تے بچیاں بھی پلاتی سی تے گزارا کرتی سی۔ عورت بیوہ بادشاہ کے سپاہیوں نے کی کیتا کہ وہ گاں دیکھی، انہوں نے حلال کر کے انہیں چکے کباب بھوک کر کے کھا لیا۔ مائی کو پتہ لگیا کہ میری گاں ملک شاہ دے سپاہیوں نے کھا لی، میں شکایت کرنے واسطے ملک شاہ کو جاسا، اس بادشاہ کو جاواں گی کہ تو تے عدل دا بڑا پرچار کرنے والا، میری گاں بیوہ عورتاں بچے میرے بھوکے، تیرے بندیاں نے میری گاں کھا لی۔ جس وقت وہ مائی شکایت واسطے نکلی، اس سپاہیوں نے مائی کو بادشاہ تک نہ جان دیتا، کہنے لگے ابا تو کیا کرنا بیوہ عورت، تیرا کی کام ہے بادشاہ کو جاننا، جا چلی جا۔ مائی کو ملن نہ دیتا، مائی مایوس ہو کے گھر آئی۔ اس نے سوچا بالکل میں شکایت بھی کراں گی اور ملک شاہ کو ملاں گی بھی، ملک شاہ کو یہ دساں گی کہ میں بیوہ عورت تیرے سپاہیوں نے میرا بہت بڑا نقصان کیتا اور تو میرا بہت بڑا گناہگار ہے، تیری سلطنت کے اندر میری گائے کو کھا لیا۔ مائی نے ارادہ کر لیا، بادشاہ شکار واسطے جس وقت جڑے رستے نکلے نا، مائی نے آخیا اس نے واپس جس وقت آنا نا، رستہ ایک ہی ہے جس رستے ایک بادشاہ ملک شاہ واپس آئے گا، اور رستہ بھی رستے کے اندر ایک نار سی، نہر کے اوپر ایک پل سی، دوسرا پل بڑا دور سی۔ مائی نے آخیا اس پل سے میں حساب کراں گی آج ملک شاہ کو۔ ملک شاہ کا قافلہ جو واپس مڑیا نا، تو مائی صاحبہ پل کے درمیان جا کے کھڑی ہو اے بڑے حکمرانہ کی گل دسن لگا، بادشاہ مسلمان ریاست کے اندر ایسا بادشاہ ہونا چاہیے۔ وہ عورت بیوہ عورت جا کے پل کے درمیان سے کھڑی ہو گئی۔ جدو ملک شاہ کا قافلہ آیا، گھوڑا آیا تو گھوڑے کی لگام پکڑ کے مائی نے آخیا ملک شاہ تیری سلطنت کے اندر تیرے سپاہیوں نے میرا بہت بڑا نقصان کیتا، اے دس تیرے نال بڑا حساب کتاب آ، ہن مینوں یہ دس تو اس پل تے میرا حساب دے گا یا اس پل تے میرا حساب دے گا؟ مائی نے اتنا بڑا نقطہ بیان، مائی آخیا دس اس پل تے حساب کرے گا یا اس پل تے حساب کرے گا؟ مائی اے لفظ آ کے ملک شاہ گھوڑے کی کچھ تو تھلے آیا، انہیں آخیا بھائی تو گل بڑی کر دیتی، کیا مسئلہ ہویا؟ میں کہا تیرے سپاہیاں میں بیوہ عورت گاں میری کھا گئے۔ انہیں سپاہیوں کو بلایا، آخیا دسو بھائی کی گاں کھاتی انہیں میری کھاتی، سانوں نہیں پتہ ہے جنگل چ یہ جنگلی گاں سی یا کسی کی ملکیت سی، ایسا غلطی نال کھا گئے گاں سی کھا لی ہے۔ ملک شاہ نے آخیا بھائی سپاہی میرے جرم تسلیم کر کے نے کہ ایسا گاں کھا لیا۔ میں جی ہوں یہ گل دسو کہ تسا اس پل تے میرے نال کس طرح مکو گے؟ تہاڈی ایک گاں
میرے ملازمہ نے میرے سپاہیوں نے کھا دیا اما جی اگر 70 گاواں کے بدلے چ دیا اسے بولتے حساب ختم ہو جائے گا اس بولتے حساب نہ لے کے جائے اسے بولتے ختم کر میں جی وہ بولتے حساب میں نہیں دے سکتا میں ضرور بادشاہ ملک شاہ سلطنت کا مالک ہاں لیکن وہ بول بڑا ڈاڈا اس بولتے میرا حساب نہیں اسے بولتے حساب مکا میں 70 گاواں اپنے محل کو قیمتی قسم دیا میں تینوں دینا مائی کیا تو اس بولتے میرا حساب پورا کر دے گی مائی آگیا تم ایک بھی کام دے دے تو میں تد بھی تینوں معاف کر دیا گی لیکن انہوں نے کہا نہیں مائی ان تینوں نے 70 گاواں اعلیٰ نسل دیا مینوں نہیں پتا تیرے کو گاؤں کیڑی نسل دی سی کتنا دودھ دیتی سی لیکن میرے محل چ گاواں بہت نسلی نے میں 70 گاواں تینوں دیا گا کہ اسے بولتے میں معاف کر اسے بولتے اگلے بول کا سوال نہ کری اتنے میں جواب نہیں دے سکا گا آج ساڈے حکمرانوں اتنے اندھے ہو گئے اتنے بے غیرت ہو گئے انہوں وہ پل یاد نہیں لیا معاشر والا پل یاد نہ لیا اس پل پہ انہوں نے بیڑے غرق کر چھوڑے عوام کو قتل کر چھوڑیا غرق کر چھوڑیا او ملک شاہ نے مائی کے پیر پکڑیا کہ مائی اس پل پہ مجھے معاف کر دے 70 گاواں حکم دیتا جاؤ ملازموں سپاہیوں جاؤ 70 گاواں مائی کے دروازے سے بن کے آؤ جو 70 گاواں مائی کے دروازے سے بن گئیاں تو پھر ملک شاہ نے ایسا ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی ہوں بھی اس بولتے میرا حساب برابر کر دے اس بولتے نے میرے لے کے جائی اساں اس پاکستان کے اندر ایسا نظام چاہتے ساں کہ اس مقصد واسطے پاکستان بڑھیا کہ غریب مشرق کے اندر مجبورا کوئی مجبوری دور کی جائے مغرب کے اندر اگر پاکستان کے اندر کوئی مشکل ہے تو اس کو آسان کیا جائے لیکن اتنے حکمرانہ نے مگر مس کی طرح منہ کھول لیا جو آیا نکل گئے جو آیا ختم کر گئے لیکن پاکستان کے اندر وہ قانون اسلامی نافذ نہ ہو سکیا جس مقصد واسطے پاکستان بڑھیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان پہ بھی عمل نہ ہو سکیا اللہ کے قرآن پہ بھی عمل نہ ہو سکیا حکمران عیاش ہو گئے بدماش ہو گئے جو جرایا وہ یہ حکمران اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے خطے نو اللہ تعالیٰ مضبوط رکھے قائم رکھے اللہ کوئی اچھا نسلی ایماندار اللہ تعالیٰ کو حکمران عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے معمول کا صدقہ اس ملک پاکستان کی حفاظت